تو دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ یہ حالات سے بھری ہوئی ہے. کبھی حالات اوپر ہیں تو کبھی نیچے ہیں, کبھی سردی ہیں کبھی گرمی ہے, کبھی تو سورج طلوع ہو کے گرم ہو جاتا ہے, کبھی غروب ہو کے ٹھنڈک ہو جاتی ہے, کبھی تو موسلادھار بارش ہے. دنیا ہے ہی ایسی جگہ ہے. لیکن اگر اندر ایمان ہے تو آدمی کو کسی حال میں کوئی پریشانی نہیں ہے. یا تو صبر کے ساتھ آدمی اللہ کو راضی کر لے گا یا شکر کے ساتھ راضی کر لے گا. دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دکھی ہونے کی ضرورت, ہاں ایمان اندر ہے تو آدمی مطمئن رہے گا. اس لیے اصل کوشش آدمی کو کرنی چاہیے کہ اپنا یہ سرمایہ محفوظ رہے. ہاں اللہ پر اعتماد اور یقین, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ. اور ما سوی اللہ مخلوق ہیں, ما سوی اللہ مخلوق ہیں. بڑا سے بڑا پہاڑ بھی مخلوق ہے, آسمان بھی مخلوق ہے, زمین بھی مخلوق ہے, جنگل کا شیر بھی مخلوق ہے, اور چونٹی بھی مخلوق ہے, مچھر بھی مخلوق ہے. کوئی انسانی شکل میں ہے وہ بھی مخلوق ہے, اور مخلوق محتاج ہے. یہ بات طے ہے. ساری مخلوق اللہ کے امر کی محتاج ہے. جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا کوئی مخلوق کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی. یہ تو ہمارا پہلے دن کا سبق ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں تو جماعت میں ابتدا میں پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں پہلے نمبر میں ایمان میں کیا بولتے ہیں؟ بھائی سب کچھ کرتا دھرتا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ساری مخلوق ہے. وہ کسی شکل میں بھی آوے اور کسی زمانے میں بھی آوے, کسی شکل میں آ جائے, وہ ہاتھی کی شکل میں آوے یا چھوٹے سے وائرس کی شکل میں آوے, وہ تو مخلوق ہیں. اور مخلوق محتاج ہیں. جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا اس کو تو ہاتھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ کا امر نہیں ہے تو وہ وائرس بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ کا امر ہے تو چھوٹا وائرس ہاتھی سے بڑا نقصان پہنچا دے گا. جس کی کشتی کو اللہ چلانا چاہے سمندر کے طوفانوں میں وہ چل جائے گی, اور جس کا جہاز ڈبونا چاہے تو کنارے آ کے وہ ڈوب جائے گا. کہ کرنے والا وہی ہے. اس نے اپنی حکومت میں کسی کو نہ پہلے شریک کیا تھا, نہ ابھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. وہی ایک ذات تنہا اکیلا ہے. وہ جتنا اس کی ذات کا یقین اندر مضبوط ہوگا اتنا آدمی کا جینا آسان ہو جائے گا. بیمار اپنی بیماری کے کھاٹ پر راضی رہے گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے. جس دن وہ چاہے گا اس دن یہ دور ہو جائے گی. جس دن چاہے گا اس دن دور ہو جائے گی. اور روزانہ روزمرہ کے تجربے ہیں, روزمرہ کے روزانہ دیکھتے ہیں. اور اس بیماری میں تو لوگوں نے بہت تجربے کیے کہ 70 سال کا آدمی 40 دن وینٹیلیٹر پر رہ کر آ گیا زندہ گھر پر, اور اسی کا 40 سال کا بیٹا 2 دن میں چلا گیا. کہ اگر موت اس وائرس میں ہوتی تو سب مر جاتے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہوا یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. بیدہ الخیر, اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ساری خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دن کو رات سے بدل دے, رات کو دن سے بدل دے, وہ بیماری کو صحت سے بدل دے, اور تندرستی کو راتوں رات بیماری میں بدل دے. کسی کے فقر کو غنا سے بدل دے, اور کسی کی مالداری کو راتوں رات فقر میں بدل دے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کو پوری قدرت ہے. ہاں, چاہے اسباب کتنے ترقی کر جائیں. اس لیے جب اسباب پھیلتے ہیں, اسباب تو دل وہاں اٹکتا ہے, دل وہاں اٹکتا ہے, اور ایمان پر زد پہنچاتے ہیں. وہ ایمان پر زد پہنچاتے ہیں.
اس لیے ہر حال میں صبح شام رات دن جب آدمی اس کو بولتا رہے گا تو محفوظ رہے گا. اگر بولنا چھوڑا ہے تو آدمی اس کا اثر لے لے گا، اور لے لیتے ہیں لوگ. ہاں، اطمینان کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دنیا میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لے کر آئے، ایمان کی دعوت لے کر آئے کہ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے. اور جتنا وہ اندر پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا جینا آسان ہوگا. آدمی روزی کے مسئلے میں اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا آج ہے. اپنے امور جتنے آسانی سے حل کرے گا ایمان کی طاقت سے، اتنی آسانی سے اسباب کی طاقت سے حل نہیں ہوں گے. ایمانی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. ایک ڈاکٹر آدمی کو اطمینان دلاتا ہے کہ تمہارا رپورٹ نارمل ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہاں یہ بات طے ہے کہ بھئی اللہ کے وہاں سے زندگی اور موت متعین ہے، بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. آدمی مطمئن نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا. یہ اندر کا جتنا یقین اس ڈاکٹر کی بات پر ہے اتنا یقین اللہ رسول کی بات پر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں اسی کا تذکرہ ہے. صبح شام رات دن اللہ کو نہیں بولا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی نہیں بولی جا رہی ہے، اس کی عظمتوں کو نہیں بولا جا رہا ہے. اس کی زندگی اور موت والی جو صفت ہے کہ زندہ کرنے والا مارنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا اللہ ہے، اس صفت کو نہیں بولا جا رہا، بلکہ وہی بولا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ رپورٹ نکالا ہے، فلاں جگہ آپ گئے دوا کے لیے، اب فلاں ہاسپٹل میں گئے جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اب فلاں جگہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا لیٹسٹ مشین ہے، اس کو منہ بھر کے بولا جا رہا ہے. اللہ کو، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی صفتوں کو جس کو بولنا تھا، تاکہ اللہ پر اعتماد بڑھ جاوے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاوے، اللہ پر یقین بڑھ جاوے. ضرورت اس کی ہے. یہ جو تبلیغ کے راستے سے چاہا جا رہا ہے گھر گھر جا کر ایمان کو بولے، اعمال کو بولے، اخلاق کو بولے، اخلاص کو بولے، آخرت کو بولے، یہ ہمارے اصل ٹاپک ہے، یہ ہمارے اصل موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، جس پر باتیں ہونی چاہیے، جس کو بولا جانا چاہیے، جس کو سنا جانا چاہیے. یہ ہماری اصل چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ان چیزوں کو بولا.